بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویوز ٹی وی محمد منشا کوٹ آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام، آج کے عنوان ایک مختصر کمپیریزن ہمارے اور ترک صدر کے درمیان، اور دوسرا آزادی مارچ اپڈیٹ، اور ایک نظم ملا اور آج کے فرعون کے عنوان سے۔ دیکھیں، جب 2001 میں ہمیں فار لیسر دین ایون وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ کہ امریکی صدر بھی نہیں، وائس پریزیڈنٹ، نائب صدر بھی نہیں، ایک کیبنٹ سیکریٹری لیول کے شخص نے فون کیا ہمارے کمانڈو کو، اور ہم نے ایک گولی فائر کیے بغیر 2 ملک سرنڈر کر دیے۔ 2 ملک، نوٹ کریں، 1 ملک نہیں، 2۔ اور آج تک وہ کمانڈو جو ہے وہ چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلا، اور نہ ہی یہ ملک نکلا ہے جی۔ تو دیکھیں کہ ایک فون انہوں نے ایک مطالبہ کیا، ہم نے 10 مانے، احتیاطاً کہ آئندہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ایک فون کال پر 2 ملک ڈھیر کر دیے، اور پورا ملک ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں دن دنائیں، اور جس کو چاہیں اٹھائیں، اور جس کو چاہیں جو یعنی ان کے سویٹ ویل میں آئے، یہاں تک کہ جہاز بھر بھر کے آتے اور جاتے، کوئی پروسیسنگ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کو بیچنا شروع کیا جن کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، حالانکہ زمانہ قدیم سے جو سفیر ہوتے ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی بیچ دیے جی۔ اور ہم نے کئی سمجھ لیں کہ 1-2 ملین لوگوں کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے باوجود ہم جیسا کوئی نہیں ہے جی۔ ہم پھر بھی وہ سارا سلسلہ ادھر وہ نشان وغیرہ ڈرامہ بازی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ترک صدر نے کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ 36 لاکھ مہاجرین ہیں، ویسے ہمارے پاس بھی کبھی ہوا کرتے تھے، لیکن ہم اس کو آگے رکھ کے پوری دنیا سے کشکول پالیسی کے حوالے سے مشہور تھے۔ باہر چلو وہ آئے تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے آنا تھا، ہم نے پیسے کمانے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ترک صدر نے جو 36 لاکھ شام کے مہاجرین ہیں ان کے لیے یہ بندوبست کرنا چاہا کہ ایک سیف زون بنائیں ٹرکش سیرین بارڈر کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر ان کی اکثریت مہاجرین کی جو ہے ان کو سیٹل کریں یا عارضی طور پر رکھیں، تاکہ شام کے لوگ شام میں ہی رہیں۔ اب وہ تقریباً 500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، 480 سم تھنگ، اور اس میں 30-32 کلومیٹر کی پٹی، یعنی اتنی چوڑائی اور 400-500 کلومیٹر لمبائی۔ کچھ حصے میں پہلے ہی سیف زون ہے، اور زیادہ تر حصے میں اب، کیونکہ وہاں پر جو شام میں کرد ہیں ان کا قبضہ ہے۔ یہ جو سول وار کی کیفیت، مختلف گروہ آپس میں اور امریکی مداخلت وغیرہ وغیرہ۔ اب ترک صدر نے جب 2 ٹوک انداز میں کہا کہ میں تو حملہ کروں گا، تو امریکیوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہٹ جائیں۔ وہ ہٹ گئے، اور ترکوں نے یعنی حملہ کر دیا۔ اب امریکی صدر نے تو خط لکھا، فون پر ملٹیپل ٹائمز گفتگو کی، انہوں نے کچرے میں وہ خط پھینک دیا، اور اب امریکی صدر نے اپنا نائب صدر بھیجا، وزیر خارجہ بھیجا، اور ترلا محنت کیا، اور جو چاہتا تھے طیب اردوغان وہ دیا، یعنی اس علاقے سے یہ کہا کہ ہمیں 5 دن دے دیں، وہ خالی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، یعنی منظم انداز سے وہاں وہ خالی ہو جائے۔ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مرے نہیں، یعنی کرد جو ان کے اتحادی ہیں۔ لہٰذا ترک صدر نے یہ بات مان لی، ٹھیک ہے 5 دنوں میں جو علاقہ میں کہہ رہا ہوں وہ خالی کر دو، تو بات ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب وہ خالی کر رہے ہیں، 5 دنوں کے بعد ظاہر ہے وہ ٹیک اوور کر لیں۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے کتنا سستا اپنے آپ کو بیچا، اور جو غیرت مند لوگ ہیں جنہیں اللہ اور رسول پر بھروسہ ہے اور اپنے بازو پر بھروسہ ہے، وہ جو صرف یہ نہیں کرتے جی، کہ اپنی ایک ایکسٹینشن لینے کے لیے پورا ملک جو ہے اس کو کئی سالوں سے داؤ پر لگا دیتے ہیں، ڈی سٹیبلائز کر دیتے ہیں۔ وہ آخر دن ہے نا کہ ایک پا گوشت واسطے اگلے دی پوری گاں ذبح کر دیں، یعنی وہ پورے ملک کو کیوں 3 سال کے لیے ایکسٹینشن مجھے چاہیے، اگر نہیں تو میں یعنی ملک کو تباہ کر دوں گا۔ یہ وفاداری ہے، یہ حب الوطنی ہے۔ تو بہرحال یہ باغیرت اور بے حمیت لوگوں کا موازنہ تھا، جس فار ایکڈیمک ڈسکشن۔ اب آتے ہیں جی آزادی مارچ۔ آزادی مارچ آپ کو پتہ ہے کہ دن دگنی رات چگنی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے رفقا اس پر شب و روز شبانہ روز کام کر رہے ہیں، اور روزانہ سمجھ لیں کہ پہلے سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ پارٹیاں اور افراد اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور علی اعلان۔ اور یہ بھی آپ امیجن کر لیں کہ یعنی وہ لوگ ہیں جو بظاہر جنہیں کوئی یعنی اسلامی کارڈ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مولانا ایز سچ اسلامی کارڈ کوئی نہیں، مذہبی کارڈ نہیں یوز کر رہے، اگرچہ مخالفین یہی کہیں گے کہ مولوی جو بھی کام کرتا ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ مذہبی کارڈ ہے، جو بھی مخالف ہوگا۔ تو بہرحال اب تک یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچکزئی، ANP اسفندیار ولی، نیشنل پارٹی حاصل بزنجو، باقی پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ، چلو پریکٹیکلی نہ بھی آئیں تو زبان سے تو اس سارے مطالبات کو سپورٹ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون دامے در میں سکھنے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر پاسبل الائی کو یعنی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا وائڈر ہو، اور دوسری طرف حکومتی اسٹریٹجی بھی واضح ہے کہ ایک طرف نیب کا استعمال ہو رہا ہے، نون لیگ وغیرہ کے خلاف تو پہلے ہی ہو رہا تھا، JUI کے اکرم دورانی خان کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے، انہوں نے ضمانت وغیرہ کرائی ہوئی، لیکن کسی قسم کا ڈینٹ نہیں ڈال سکی حکومت۔ یعنی وہ جو GHQ شریف کے ملنگ ہیں انہوں نے بھی رابطے بات لوگوں سے کیے، لیکن بات نہیں بنی، اس لیے کہ اس آزادی مارچ کے روح رواں جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے ان کی وہ آئیڈیالوجیکلی چارجڈ ہیں، وہ کوئی ہماری طرح ویسے ہی نہیں ہے، کبھی اس پارٹی میں اور کبھی اس پارٹی میں، تو اس لیے دے آر ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ لہذا اب دونوں گدیاں جو ہیں، گدی گدیاں جو ہے وہ اپنا GHQ شریف اور ان کی بغل بچہ جو بنی گالہ شریف اپنی پوری ہمت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یعنی ایک طرف تو نیب کا استعمال کر رہی ہیں اور دھمکی آمیز اور ہاتک آمیز باتیں بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف منتیں بھی کرتے ہیں۔ پہلے خفیہ جاتے رہے، اب اعلان کمیٹی بنائی ہے کہ مذاکرات کریں اور ہم بنفس نفیس بھی بات کریں گے، لیکن مولانا صاحب نے ظاہر ہے ان کو ریجیکٹ کیا ہے سو فار۔ اب صرف JUI سے نہیں، پوری اپوزیشن سے بات ہو سکے گی اگر ہوئی تو۔ دوسری طرف آج یعنی جمعے کے دن مولانا شہباز شریف سے ملاقات کرنے لاہور جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں تفصیلی چیزیں جو ہیں وہ ورک آؤٹ کی جائیں گی۔ تو یہ اس کے علاوہ جو اطلاعات آ رہی ہیں مختلف یعنی پلان A B C وغیرہ، تو یہی ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ ایکٹیویٹ ہوں گے 27 کو، الٹیمیٹلی کنورج ہوں گے اسلام آباد میں، اور وہاں پر دھرنا ہوگا اور پھر ہوگا جی۔ اور سیکنڈ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہے، یعنی پہلے تو کہ مولانا کہیں نظر نہیں آئیں گے، آخری دن سرفس ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ پوری یعنی تیاری کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ مارچ کریں گے خود جس قافلے میں ہوں گے اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے، اور موسٹ پروبیبلی وہ مبارک ڈنڈوں کے ساتھ بھی ہوں گے جی۔ تو مزاحمت کی جائے گی گرفتاری کی، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ٹریپ ہو گئے، گرفتار ہو بھی گئے، تو پورے ملک کا جتنے مین آرٹریز ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا، اور پورا ملک مفلوج کر دیا جائے گا ٹل کے ان کو
ریلیز کیا جائے، اور دھرنا ان کے مطالبات کے اصول تک جو ہے وہ جاری رہے گا، وغیرہ وغیرہ. یعنی اے بی اس طرح کا سلسلہ ہے. اب ظاہر تفصیلات آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں گی. تو بہرحال معاملہ جو ہے وہ فلی چارجڈ ہے اور آن دا رائٹ پاتھ ہے. اور جو جی ایچ کیو شریف کے لوگ ہیں وہ تھوڑا متذبذب ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہاتھ جل نہ جائیں. جی، کیونکہ حالات دیکھیں، ہمیشہ جب فرعون بھی اپنے آپ کو بہت کچھ اکڑتا تھا نا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں رب ہارون اور رب موسیٰ پر یقین کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. اس طرح یعنی یہ لوگ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، جو ٹھگ ہیں جی ایچ کیو شریف کے، لیکن ان کے ملنگوں کو بھی اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہرحال یہ جو ہے نا طاقت ہمیشہ وہ خدا وحدہ لا شریک کی ہے. تمام تر طاقتیں میلٹ ڈاؤن ہو جاتی. اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا عشر ترکوں جیسا، ترکوں کی حالانکہ افواج جو ہیں ان کے پاس بہت اچیومنٹس ہیں، لیکن ہمارے پاس سوائے بیلٹ کے اور کچھ نہیں ہے. جی، تو اس کے باوجود ان کا عشر دیکھ لیں کیا ہوا تھا. تو باہر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو اب آپ کی وہ خدمت میں ملا اور آج کے فرعون، کہ کیسے ایک ملا کے عزم سے نشہ اترتے دیکھا، کیسے ایک ملا کے عزم سے نشہ اترتے دیکھا، ہم نے فرعون کو سر جھکائے گزرتے دیکھا. کیسے ایک ملا کے عزم سے نشہ اترتے دیکھا، ہم نے فرعون کو سر جھکائے گزرتے دیکھا. یعنی دیکھیں کہ جرأت رندانہ سے غیرت مند نے ایک یعنی نعرہ لگایا ہے. اور وہ عموماً میں پہلے کہتا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں میں ایک ہی نقص ہے جس وجہ سے جی ایچ کیو کے ٹھگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ کوئی دھوپ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا، مڈل آف دی روڈ ہی رہتے ہیں، اور چھاؤں چھاؤں میں ہی کام ہو جائے تو اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے مزاج زمانہ بدل چکا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اس قوم کی حالت بدل دی جائے. تو مین لیڈران مثلا نواز شریف نے اور ان کی بیٹی نے بالکل دھوپ میں کھڑا ہونا برداشت کیا. حالانکہ وہ چاہتے تو بیرون ملک رہ سکتے تھے، اب بھی انہیں آفر ہے، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ آفر کو ٹھکرایا اور جیل کی صحبتیں برداشت کرنا اور اپنے خاندان کے ہر بندے کو ملٹیپل کیسز میں ملوث ہونا منظور کر لیا ہے. لیکن وہ دھوپ میں کھڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں عوام جو ہیں، مخلوق خدا جو 20 کروڑ ہے، ان کو حق خود اختیاری مل ہی جائے. یہ بات طے ہو ہی جائے کہ ان کا اختیار ہے حکومت کرنا، کسی ٹھگ کا نہیں ہے کہ یرغمال بنا لے 20 کروڑ لوگوں کو کہے کہ میں نے 3 سال اور رہنا ہے. جی، بچہ جس طرح ضد کرتا ہے، ورنہ میں برتن توڑ دوں گا. یعنی دیکھیں حب الوطنی کا کنسپٹ کیا ہے ان لوگوں میں، کہ ایک نوکری کی خاطر پورے ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش، جوڈیشل سسٹم پیرالائز اور اس کو بدنام اور ذلیل کر دیا، اور پورے سیاسی نظام کو تہوبالا کر دیا، آئین اور قانون کا مذاق بنایا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں محب وطن. تو بہرحال اب دھوپ میں کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے لوگوں نے، یعنی میجر لیڈرشپ نے، اور مولانا نے اس پر پھر سونے پر سہاگا کیا ہے. انہوں نے الحمدللہ طاغوت کو للکارا ہے. جو پاکستان کے عوام ہیں وہ انہیں اگر پاکستان میں اپنے حقوق عزیز ہیں، اور سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ جو کسی بھی سٹیزن شپ کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی وہ نکال دیں تو سٹیزن شپ نہیں رہتی، وہ یہ ہے کہ ووٹ دینا اور اس کی عزت ہونا، کہ اس ملک میں ووٹوں سے حکومت بنے، عوام کے فریلی اور فیئرلی الیکشن ہوں، اور ایکسیپٹیبل سٹینڈرز جو ہیں دنیا میں الیکشن ہونے کے اس کے مطابق ہوں، اور جو جیتے وہ بے شک اے ہو، بی ہو، سی ہو، نواز شریف ہو، خان صاحب ہوں، مولانا ہو، ان کو حق ہے، نہ کہ کسی ٹھگ کو یہ حق ہے. دیکھیں جن ملکوں کی عزت ہے دنیا میں، وہاں پر کسی عام بندے سے پوچھیں کہ تمہارے آرمی چیف کا نام کیا ہے، اس کو نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں پر یہ ٹھگری کا سسٹم، یہ بناسی ٹھگ کا نیٹ ورک نہیں ہے.
کہ وہاں پر پورا سسٹم انیبل کرتا ہے لوگوں کو الیکشن کے لیے، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ مفلوج کرتا ہے، ایک شیم اور فیک الیکشن کا فساد کریٹ کرتا ہے، اور جو جی ایچ کیو کے ٹھگ ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ فیئر الیکشن ہونے دیں یا نہ ہونے دیں، یا بغیر الیکشن کے ہی کسی کو بنا لیں، یا ڈرامہ سا کریٹ کر کے تو آپ کو کہیں کہ بس یہی الیکٹ ہو گیا۔ تو یہ رسم ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کے لوگ معزز ہیں، پاکستان کے شہریوں کا یہ حق ہے، اس لیے ہر شہری پر یہ فرض ہے، وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے بھی ہو، وہ کل بے شک مولانا کو نہ ووٹ دے، اپنی پارٹی کو دے لے، لیکن اس میں حصہ ڈالے، اس لیے کہ یہ ملک سب کا ہے، اس میں آئین اور قانون کی سربلندی ضروری ہے، آپ کی عزت نفس کے لیے، اس ملک کی ترقی اور بقا اور استحکام کے لیے۔ تو کیسے ایک ملا کے عزم سے نشہ اترتے دیکھا، ہم نے فرعون کو سر جھکائے گزرتے دیکھا، وہ جو بد زبان جز دھمکی بات نہ کرتے تھے، وہ جو بد زبان جز دھمکی بات نہ کرتے تھے، ان رذیلوں کو ہر بات سے مکرتے دیکھا۔ ایک غیرت مند کی للکار نے دیا منظر ہی بدل، مخلوق خدا کو ہر طرف سے ابھرتے دیکھا۔ ایک غیرت مند کی للکار نے دیا منظر ہی بدل، مخلوق خدا کو ہر طرف سے ابھرتے دیکھا۔ ایک اللہ والے نے جب ہے لگایا نعرہ مستانہ، ایک اللہ والے نے جب ہے لگایا نعرہ مستانہ، مغرور سورماؤں کے پاؤں کو اکھڑتے دیکھا۔ ایک اللہ والے نے جب ہے لگایا نعرہ مستانہ، مغرور سورماؤں کے پاؤں کو اکھڑتے دیکھا۔ دیکھ کر اس شاخ کے مچلتے سچے جذبوں کو، دیکھ کر اس شاخ کے مچلتے سچے جذبوں کو، سفاک قاتلوں کے رنگوں کو ہے اڑتے دیکھا۔ ان کے رنگ فک ہیں اب کہ دیکھ کر اس شاخ کے مچلتے، دیکھ کر اس شاخ کے مچلتے سچے جذبوں کو، سفاک قاتلوں کے رنگوں کو ہے اڑتے دیکھا۔ صدیوں کے زندانی ہیں یوں بے باک ہوئے، صدیوں کے زندانی ہیں یوں بے باک ہوئے، زندانوں کی فصیلوں کو ہے لڑھکتے دیکھا۔ صدیوں کے زندانی ہیں یوں بے باک ہوئے، زندانوں کی فصیلوں کو ہے لڑھکتے دیکھا۔ اور ستم گزیدہ بپھرے آئیں ایسے شہر ستم کو، آپ دیکھیں گے نا کہ وہ مخلوق جن کے سروں پر بوٹوں نے اپنا غلامی کا طوق چڑھایا ہوا ہے، وہ لوگ اب آزاد ہوں گے کہ ستم گزیدہ بپھرے، ستم گزیدہ بپھرے آئیں ایسے شہر ستم کو، ستم گزیدہ بپھرے آئیں ایسے شہر ستم کو، دریاؤں کو بھی ہوگا نہ یوں چڑھتے دیکھا۔ ستم گزیدہ بپھرے آئیں ایسے شہر ستم کو، دریاؤں کو بھی ہوگا نہ یوں چڑھتے دیکھا۔ کیسے ایک ملا کے عزم سے نشہ اترتے دیکھا، ہم نے فرعون کو سر جھکائے گزرتے دیکھا۔ وہ جو بد زبان جز دھمکی بات نہ کرتے تھے، ان رذیلوں کو ہر بات سے مکرتے دیکھا۔ ایک غیرت مند کی للکار نے دیا منظر ہی بدل، مخلوق خدا کو ہر طرف سے ابھرتے دیکھا۔ ایک اللہ والے نے جب ہے لگایا نعرہ مستانہ، مغرور سورماؤں کے پاؤں کو اکھڑتے دیکھا۔ دیکھ کر اس شاخ کے مچلتے سچے جذبوں کو، سفاک قاتلوں کے رنگوں کو ہے اڑتے دیکھا۔ صدیوں کے زندانی ہیں یوں بے باک ہوئے، زندانوں کی فصیلوں کو ہے لڑھکتے دیکھا۔ ستم گزیدہ بپھرے آئیں ایسے شہر ستم کو، دریاؤں کو بھی ہوگا نہ یوں چڑھتے دیکھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی، زندہ یار صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ